دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری زندگی حضرت علی سے ناراض کیوں رہی؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے اتنا ناراض ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی ان سے بات نہ کی، اور یہ ناراضگی اتنی بڑی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی تھی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہ کی، اور حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاریں عورتیں جو بیوہ ہو گئی اور ہزاروں بچے جو یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے ہوئے چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیونکہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا دور چلی گئی تھی تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئی تو آپ نے کچاوے میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے لیے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ میں نے اگلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئی۔ پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تو آ گئی ہیں، لیکن لہٰذا وہ کچاوے میں بیٹھی بھی گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے کچاوے کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں کم تھی اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمیوں اٹھانے والے تھے کہ تو آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئی تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو وہ کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہا میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چل جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھے کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو انہوں نے اونچی آواز میں
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر سی اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ اسی صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو گئی۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے تو انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقعوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگائیں کہ جس سے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکے، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے اس صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابی حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ رستے پہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری باتیں بتا دیں کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرا دل بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ خاموش نگاہوں نے مجھے ساری باتیں سکھا دی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات اور صحیح ٹائم اور وقت پر پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھ رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا؟ لیکن وہ بالکل خاموش رہی۔ یہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں یہ ایسے ہی گھروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان اور خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔
ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، جب کچھ کوئی نظر نہ آئے پھر اللہ تو ہے ہی نا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے وضو کیا اور گھر کے کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا، اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے، اے اللہ تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچا لیا۔ اے اللہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا تھا تو آپ نے ہی ان کے شرع خوار بچے سے ان کے پاک دامنی کو گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب، تیرے پیارے آقا کی شہزادی کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ تجھ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی آج اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگ ہی رہی تھی کہ اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اسی لیے جب صحابہ کرام تو سسکیاں لے کر رو رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اس معاملے میں تمہیں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کیا مشورہ مجھے دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی برکت سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا تو آپ کی جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا، انہوں نے عرض سی بن چکی تھی۔ اسی لیے جب صحابہ کرام تو سسکیاں لے کر رو رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اس معاملے میں تمہیں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کیا مشورہ مجھے دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی برکت سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا تو آپ کی جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آ رہی ہے۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پہ سایہ کرتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا ہے کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو آپ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ اما عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں پہ کچھ گندگی لگی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتایا گیا تھا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کہ اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں۔ آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا، یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا، یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردنیں جانے۔ وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو تو میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے۔ سبحان اللہ! کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے پناہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ میرے محبوب، اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، میرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے عائشہ! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اے عائشہ، اگر تجھے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، میرے رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میری برداشت کی حدیں ٹوٹ گئیں اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی مسلسل روتی رہی مگر خاموش رہتی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان لیں گے یا مان لی جائے گی۔ اس لیے میں نے اپنے رب سے ہی فریاد کرتی ہوں کہ وہی میرے لیے کوئی نجات کا رستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کبھی دیکھی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی جب وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں گے، یعنی ان کو کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ عائشہ اٹھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، اسی وجہ سے تو آج مجھے بچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے آج بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ،
تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور کا بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا، تو سبھی نے بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، جو میں نے پیچھے بیان کر چکی ہوں۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا، تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی یہ جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے شدید ناراض ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی، ان کا نام لینا گوارا نہ کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ کی امان میں۔ اور ہماری شارٹ ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو دبا کے سپورٹ کریں۔